السلام علیکم۔ کراچی آرٹ کونسل اور فیسٹیول اور ادبی میلے اور یہ ایک دردناک کہانی ہے جس میں کراچی کے ادب، کراچی کی شاعری، کراچی کی ثقافت، کراچی کی پینٹنگز، مصوری، کراچی کا میوزک، یہ سب کا قتل ہوا ہے۔ پچھلے 16 سالوں میں جب سے یہ احمد شاہ صاحب تشریف لائے ہیں اور مسلط ہوئے ہیں اور قابض ہوئے ہیں کراچی آرٹ کونسل پر، مجھے بتایا جائے کہ کتنے نئے شاعر پیدا کیے گئے ہیں، کتنے نئے شاعر اس آرٹ کونسل، کراچی آرٹ کونسل اور فیسٹیول یہ جو کراتے ہیں ان کی پیداوار ہے۔ سامنے کتنے لوگ ہیں، کتنے مصور تعمیر کیے گئے ہیں، کتنے موسیقار پیدا ہوئے ہیں، کتنے پھر کیا ان کا جو ہے وہ میلوں ٹھیلوں آرٹ کونسلوں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ 16 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ 16 سال ایک وقت ہے جس میں اگر دیانتداری سے، شرافت سے اور نیک نیتی سے مشن سمجھ کر کام کیا جائے تو پورے ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ اور یہ 16 سالوں میں سوائے اس کے کہ گول گپاڑا، جھین چکا اور ڈرامے بازی اور اس کے علاوہ اور کیا ہوا ہے؟ دھما چوکڑی کے علاوہ مصنوعی میوزک، مصنوعی شاعری، مصنوعی ادب، ادبی کانفرنسوں کا ایک معیار ہوتا ہے۔ کوئی بھی کانفرنس ہو جس میں کوئی نہ کوئی چیز سامنے آتی ہے، نئے ٹرینڈز بتائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، راستے بنائے جاتے ہیں، فالو اپس ہوتے ہیں اور تحقیق و تنقید کی بات ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، پھر ان چیزوں کو فالو اپ کیا جاتا ہے ان کا سب کا۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کے ایک مخصوص ٹولے 2-3 ملے ہوئے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کراچی کو یرغمال بنایا ہے۔ وہی چند بڈھے اور چند مصنوعی شرابے اور وہ اس طرح کے جو جعلی شاعر ہیں وہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، مصنوعی شاعری ہوتی ہے، مصنوعی میوزک اور ایک ڈرامہ کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جا اور وہ جا۔ یہ حالات مجھے تو کوئی بتاتا ہے جی ایک کانفرنس پہ کوئی 20 کروڑ لگ گئے ہیں، 15 کروڑ لگ گئے ہیں، 10 کروڑ لگ گئے ہیں۔ بھائی نکلا کیا ہے؟ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ پتہ نہیں یہ پیسے کہاں کے ہیں، پاکستانی سرکار کے پیسے ہیں یا لوگوں کی کوئی ان کی فیسیں ہیں لوگوں کی، یا پتہ نہیں کوئی باہر کے کوئی NGOs کے پیسے ہیں، اور یعنی کہ وہ کوئی ایسا پیسہ ہے جس کے کوئی اثر نہیں، جو صرف ایک مصنوعی فضا اور ایک مصنوعی اور جعلی جو ہے وہ کام پر پیسے لگ رہے ہیں، آؤٹ پٹ جن کا کوئی نہیں۔ اور ابھی وہ لاہور پہنچے ہیں اور یہ دیکھیں کہ امجد اسلام امجد صاحب سے میرے بھی اختلاف ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، لیکن جب کوئی ادیب، شاعر، کوئی بھی انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اختلافات نہیں رہتے۔ تو اختلافات کیا تھے؟ کچھ چند معمولی باتیں کہ سر آپ ہمیں انکریج نہیں کرتے، آپ نے جو ہے وہ مصنوعی لوگوں کو زیادہ، جو ایسے لوگ ہیں ان کو پروموٹ کیا ہے، یا اس طرح کی کوئی باتیں ہوں گی جی، کسی کی جگہ سے نام کٹوا دیا ہوگا تو وہ میرا یا کسی دوست کا یا دائیں میں یہ احتجاج، اس سے کوئی بڑی باتیں، ہماری کوئی جائیدادوں کے جھگڑے نہیں تھے ان سے، ان کی نظمیں پڑھ کے شاعری کرنے والے ہیں ہم لوگ۔ اور یہ میسیج دیا گیا ہے کہ شاعر ادیب جو آپ کے ساتھ ہو پچھلے 20 سالوں سے، جو آپ کی کسی محفل، کوئی آپ کی محفل ان کے بغیر نہ ہوتی ہو، اور اگر وہ عین اسی دن چلا جاتا ہے اور آپ کے یہاں پہ ڈھول تماشے ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں اور میوزک بجتا ہے، اور آپ میسیج یہ دیتے ہیں کہ بڑے سے بڑا شاعر ادیب، ہمارے نزدیک اس کی ویلیو اور وقت اتنی ہے کہ وہ مر جائے، ایک طرف اس کا جنازہ پڑا ہوا ہو، ہم اپنا کام، اپنا ڈھول ڈمکا ہم کرتے رہیں گے۔ فیسٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ شغل میلہ، ہم اپنا شغل میلہ جاری رکھیں گے۔ یہ میسیج دیا گیا ہے اس لاہور فیسٹیول میں۔ اور مجھے تو میں کراچی سے محبت کرتا ہوں، میں کراچی کے شاعروں سے پیار کرتا ہوں، وہاں کے قارئین، ریڈر سے، جو مجھے تو زندگی میں سب سے زیادہ پیار کراچی سے ملا ہے۔ عارف شفیق میری جان تھے، لیاقت علی عاصم صاحب، ہمارے پیارے عزم بہزاد، یہ وہ دوست ہیں جن کے ساتھ ہم نے مشاعرے پڑھے، وقت گزارا، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ ایک آدمی نے آ کے کراچی کا ادب، پوری دنیا کے ادب پر بھاری تھا، ایک وقت تھا۔ کراچی کے شاعر، کراچی کے مصور صادقین جیسے لوگ، کراچی کے موسیقار، کتنے بڑے لوگ تھے،
اور یہ اب ایک ٹولہ ہے جس ٹولے نے نشانہ باندھ باندھ کے ہر جینون شاعر ادیب کو پیچھے دھکیلا ہے، مارا ہے، اور مصنوعی لوگ، چند لوگ جو آپ نام گن لیں، چند لوگ آپ کو پوری دنیا سے اکٹھے، اور یہاں جو میں نے بتایا کوئی کرسیوں کی، وہ اب افتخار عارف صاحب کو لے لیں، ساری زندگی کرسیوں کی گیم کرتے رہے اور 2 نمبر ادیبوں کو پروموٹ کرتے رہے، اور کیا کہہ گئے تھے وہ نصیر صاحب، وفات سے پہلے انٹرویو ہوا تو انہوں نے کیا کہا، اور جو صابر ظفر صاحب نے ان کی ساری شاعری نکال کے رکھ دی کہ یہ اساتذہ کے مصرے شرمندہ تک نہیں ہوتے، اپنی کتابوں میں پورے کے پورے شعر اٹھا کے دے مارے ہیں۔ تو اب جب ایسا شاعر، وہ اس لیے کہ وہ اس کے پاس نوکریاں بڑھی رہی ہیں، اس لیے وہ بڑا ہو گیا، شاعر ہو گیا۔ مجھے اور کوئی بتائیں کوئی اس طرح کا، باقی وہ کوئی اکاؤنٹنٹ ہے پتہ نہیں یا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شاعر ہوں۔ اکاؤنٹنٹ تو اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے نہیں ہوتے، لیکن جب وہ کسی دوسرے کام میں ٹانگ اڑائیں جو ان کو آتا نہ ہو، اور اس کام میں نام اور مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی نوکری کو اور اپنے سرکاری جو اختیارات اور تعلقات ہیں ان کو یوز کر کے 2 نمبری کرے گا تو شاعر کہلائے گا وہ۔ اس طرح کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں سارے۔ یہ کم از کم دیکھیں، اتنا بڑا شاعر، اتنا 60 سال، 50 سے 60 سال کی ان کی خدمات تھیں۔ ویسٹ میں کسی ملک میں ایسا ہوا ہوتا تو لوگ بازار بند کر دیتے۔ یہ میسج خود ادب کے نام پر پیسہ اور دائیں بائیں اور محفلیں سجانے والے اور عزتیں حاصل کرنے والے ان لوگوں نے کیا میسج دیا ہے کہ ہمارے لیے اتنی ویلیو ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، بس ہم آڑ بنائی گئی ہے جی، ہم نے تعزیتی ریفرنس کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی آپ کے میوزک تو بند نہیں، ڈھول ڈھمکے تو بند نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک میں کہنا یہ چاہتا ہوں بڑے دکھے دل کے ساتھ کہ ایک تو کراچی کے لوگ جو ہیں وہ اس تسلط اور یہ جو قبضہ ہے کراچی آرٹ کونسل پر، وہ واگزار کرائیں اپنی کراچی آرٹس کونسل کو، اور وہاں پہ وہ لوگ لائیں جن کا حق بنتا ہے، جو شاعروں ادیبوں کو پوچھے، مصوروں کو بات کرے، مصوروں کو اٹھائے، ان کو اوپر کوئی مصوری کا کلچر پیدا ہو، میوزک کا کوئی جینون میوزک کا۔ یہ تو چھچھورا کام جو ہے وہ کراچی والے خود خدا کے لیے، اتنے بڑے لوگ ہیں آپ اتنے اچھے، اتنی تہذیب والے لوگ ہیں، آپ اتنے علم اور ادب والے لوگ ہیں، آپ اٹھا پھینکیں اس کو۔ ابھی آئے ہیں نا یہ لاہور، 60 بندہ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے بڑے لوگ نہیں گئے، اصغر ندیم سید صاحب نہیں گئے، ہماری رخشندہ نوید نہیں گئی، منصور آفاق نہیں گئے، بڑے بڑے لوگوں نے، تہذیب حافی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو بڑے جو لوگ جو ہیں باضمیر لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ کس طرح جس شخص کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے، امجد اسلام امجد صاحب، ان کا بھی کفن میلہ نہیں ہوا اور ہم جا کے گانے بجاتے اور ٹھمکتے پھریں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے روایات پیدا بڑا کام، بڑے لوگ ہوں تو روایات پیدا کریں نا، یہ چھوٹے لوگ ہیں۔ خدا کے لیے کراچی، خدا کے لیے اٹھیں آرٹ کونسل کے ممبران، بس ہو گئی ہے، بہت ہو گئی ہے۔ یہاں یہ جس طرح ہوا ہے ابھی، چلو جو بھی ہوا کہ بہت کھل کے ہم لوگوں نے تو احتجاج اس لیے نہیں کیا کہ صرف مجھے دوستوں نے کہا کہ چلو ایک آدھ بندہ کر دے، کہ امجد صاحب کا جو ہے وہ وصال اور اس طرح انتقال جو ہوا ہے تو بہت زیادہ نہیں بنتا ہمارا، لیکن آئندہ ہم یہ دیکھیں گے، یہ ادھر کانفرنس کریں گے، ادھر پورا مال روڈ ہمارے شاعروں، ادیبوں، قارئین، ریڈرز اور غیرت مند لوگوں سے بھرا ہوگا کہ یہاں پہ کر کے دکھائیں۔ اب لاہور میں ہم نہیں گھسنے دیں گے، میں آپ کو بتا دوں کیوں، یہ اپنا قبلہ درست کریں گے۔ یہ فراڈ جو ہے نا، یہ فریب، وہی جو لوگ، وہی چہرے، وہی بھائی کہ کون سے پیپر پڑھے گئے ہیں جن میں لطیفے، کوئی آج بتا رہا تھا کوئی بندہ لطیفہ وہاں پڑھ گیا جس میں پیپر پڑھ گیا لطیفے تھے، ادبی سنا گیا وہاں۔ کیا پروموشن ادب کی، کیا آپ نے پروموشن کی ہے؟ میرا سوال یہ ہے، کتنے سنجیدہ موضوعات پر بات ہوئی ہے اور آپ کا پلان کیا آگے، وہ کیا کریں گے آپ؟ کتنے لوگوں کی آپ نے، نئے لوگوں کی بکس شائع کی ہیں؟ کتنے نئے لوگوں کا میوزک، نیا میوزک آپ سامنے لے کے آئے ہیں کریٹو؟ کتنی کلچرل، ثقافتی اور ہماری جو علمی اور ادبی تحقیق کتنی کی گئی ہے؟ بتائیں کس شعبے میں کیا کیا ہے؟ آپ کا رول کیا ہے؟ کوئی رول نہیں ہے ان کا، اور یہ سب یہ سٹیج پہ آ کے دھما چوکڑی ہے، اور یہ خدا کے لیے کراچی والے اس بات کو سمجھیں اور اس کو روکیں، اس کو۔ بہت شکریہ۔